السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ میں ہوں علی سرور۔ اپوزیشن نے اتحاد کا 2 روزہ آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان کیا ہے۔ اے پی سی 31 جولائی اور 1 اگست کو اسلام آباد میں ہوگی۔ اور دوسری جانب خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے، پی ٹی آئی کے پیٹرن ان چیف ہیں عمران خان، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے فی الحال اس تحریک یعنی جو چلانے لگی ہے ان کی پارٹی، اس میں مومنٹم نظر نہیں آ رہا۔ ٹاؤٹ ججوں کے ذریعے سیاہ فیصلے آ رہے ہیں۔ اب ججز کے بارے میں یہ خان صاحب کے الفاظ ہیں، جو کوئی پارٹی میں اندرونی اختلافات، گروہ بندی میں ملوث آئے گیا تو پارٹی سے فوراً نکال دیا جائے گا۔ ہمیں اب عدلیہ کی آزادی کے لیے ایک مضبوط اور پرعزم تحریک چلانا ہوگی۔ اور جب الیکشن ہم نے دیکھے 21 جولائی کو کے پی کے میں سینٹ کے، اور اس کے بعد پھر جس طرح اپوزیشن اور حکومت کا درمیان ایک معاہدہ طے پایا اور بڑی آسانی سے 6-5 کا جو فارمولہ تھا، کہا جاتا ہے جی ہونا وہی تھا جو فارمولہ تھا، اور اسی پر عمل درآمد بھی ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد پھر فیصلے آنے شروع ہوئے ہیں۔ عدلیہ کی جانب سے جو فیصلے آ رہے ہیں اس میں بڑے بڑے نام ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جن کو سزائیں ہو رہی ہیں 10 سال کی۔ اس میں یاسین راشد صاحبہ ہوں یا سرفراز چیمہ صاحب، اعجاز چودھری، دیگر لوگ موجود ہیں جن کو سزائیں ہوئی ہیں۔ اور جس طرح کی سزائیں ہوئی ہیں اس میں قانون دان جو ہیں وہ بہت سارے نقطے سامنے لا رہے ہیں کہ جناب فیصلوں میں کیا کچھ لکھا گیا ہے اور کیا فلاز موجود ہیں اس میں۔ اور کچھ کہہ رہے ہیں جی 9 مئی چونکہ پاکستان کے خلاف بہت بڑی سازش تھی اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا کسی طور پہ معاف نہیں کیا جا سکتا تھا، اور شواہد موجود ہیں، اس لیے یہ سزائیں ہوئی ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ نیاز اللہ نیازی صاحب موجود ہیں، ترجمان ہیں عمران خان صاحب کی۔ بہت شکریہ آپ کا بھی۔ ریاست علی اعزاز صاحب ملک کے معروف قانون دان ہیں، ماہر قانون ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ پہلے نیاز اللہ نیازی صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ خان صاحب کا جو ٹویٹ آیا ہے سر، اس میں تو انہوں نے تو یہ کہا کہ تحریک میں مومنٹم نظر نہیں آ رہا اس پر بھی، اور دوسری بات یہ کہ اس کا مطلب ان تک یہ بات پہنچی ہے کہ پارٹی میں اختلافات بھی نظر آ رہے ہیں ان کو، اور پھر انہوں نے ججز کے لیے جو الفاظ استعمال کیے اس کے بعد تو لگتا یہی ہے کہ مزید سختیاں ہوں گی خان صاحب کے ساتھ۔ ہاں دیکھیں آپ، یہ تو میں کہتا ہوں ریاست صاحب بھی بیٹھے ہیں، 26ویں ترمیم کے بعد ہم کہتے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی کو انڈرمائن کیا گیا ہے۔ بیسک سٹرکچر ہے جو آئین کا، اس میں عدلیہ کی آزادی کو تحفظ دیا گیا ہے، اور یہ 26ویں ترمیم سے جو عدلیہ کی آزادی تھی وہ چھین لی گئی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ لارجر بینچ کا فیصلہ ہے جس میں ہماری ملاقات کے لیے جیل اتھارٹی نے باقاعدہ کنسنٹ دی تھی، اور یہ 24 مارچ 2025 کا فیصلہ، اس کے بعد اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، نہ میری ملاقات ہو رہی ہے سپوکس پرسن کی، نہ سلیمان اکرم راجہ کی ہو رہی۔ یہ تو عدلیہ کے حالات ہیں۔ خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ عدلیہ کچھ بھی کرے لیکن ہم عدلیہ کی آزادی کے لیے لڑیں گے، کیونکہ ہم نے فیصلے عدلیہ سے یہ لینے، کیونکہ ہم کوئی کمپرومائز، کوئی ڈیل انڈر پریشر ہو کے خان صاحب کر نہیں رہے۔ اور خان صاحب نے جب سے 5 اگست کا یہ کہا ہے کہ یہ آپ اس پیسفل پروٹیسٹ کو شروع کریں، آپ نے دیکھا ہے کہ سزائیں اور مقدمے کس طرح لگ رہے ہیں۔ آج اسلام آباد میں ہمارے کتنے ورکر، ایک تو نہتے ورکر کے اوپر گولی چلائی گئی 26 نومبر کو، پھر آج کتنے لوگوں کو جج صاحب نے پریشر میں، دباؤ نے، احمد شہزاد گوندل نے سزائیں دی، اے ٹی سی کی کورٹ میں دیکھیں ہمارے تمام لیڈروں کے وارنٹ گرفتاری، آپ وہ کل کی سزائیں دیکھیں، تو یہ کیا سلسلہ ہے؟ 5 اگست کا اتنا خوف ہے اس حکومت کو، اور یہ پوری حکومت، خان صاحب کہتے ہیں نا یہ سارے چور اکٹھے ہو جائیں گے، یہ سارے ڈرے ہوئے ہیں ایک اس شخص سے جو جیل میں بیٹھا ہے، جس کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے، اور 5 اگست کا نام ہوا ہے۔ آپ اس کو چھوڑ دیں کہ جی مومنٹم بنے یا نہ بنے، مومنٹم تو خان صاحب نے 8 فروری کو بنا دیا تھا، پوری قوم نے آ کے ووٹ دی ہے، اور خان صاحب نے اپنے آبجیکٹو اچیو کر لیے ہیں، کیونکہ مین تھا اس سسٹم کو، 78 سالہ سسٹم کے خلاف جو اس کے بینیفیشریز تھے اس کے خلاف عوام کھڑی ہو گئی ہے، اور یہ عوام ہی تحریک چلائے گی۔ اگر کوئی لیڈر تحریک نہیں بھی چلا سکتا، عوام تیار کھڑی ہے ان کے خلاف جو اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں۔ لہٰذا یہ مقدمے، آج خان صاحب کا کیس لگا دیا گیا توشہ خانہ، پہلے کیوں نہیں لگایا؟ اور پھر 26 جولائی ڈیٹ ہو گئی ہے، تو یہ کب تک اس طرح لوگوں کو روکیں گے؟ کب تک میڈیا کو منہ بند کریں گے؟ آپ کے خلاف جو کیا ہے کہ پیکا ایکٹ کے ذریعے آپ کی آزادی چھین لی، کون بندہ آزاد ہے؟ آپ وکلا کے خلاف 780 کے پرچے ہیں، تو یہ کب تک چلے گا؟ ایک عوام نے ووٹ دیا ہے، ایک عوام نے ٹرسٹ کیا ہے لیڈرشپ کے اوپر، تو وہ آپ عدلیہ کے بارے میں کیا کہے؟ عدلیہ کے بارے میں یہی کہہ سکتے ہیں نا بھائی آپ کی توہین ہم نہیں برداشت کرتے، کیونکہ آئین پاکستان جو ہے وہ آپ کو تحفظ دیتا ہے، ہم آپ کی جنگ لڑیں گے۔ لہٰذا 5 اگست جی نیاز صاحب، تحریک ختم نہیں ہوگی، پاکستان کی یہ تحریک اپنے مقاصد میں کامیاب ہوگی انشاءاللہ۔ نیاز صاحب، پاکستان کی تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے احتجاج ہوئے، خان صاحب نے دھرنا بھی دیا 2013-14 میں، اور اس کے بعد بھی بہت ساری پارٹی دھرنے دیتی آئی ہیں، احتجاج کرتی آئی ہیں،
لیکن ایسا ہوا نہیں ہے کہ کسی کے احتجاج سے عدلیہ نے فیصلہ جس شخص کے بارے میں دیا اور حکومت گھبرا کر اس کے لیے کچھ کرے اس کو چھوڑ دے، ایسا تو نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں ہم تو عدلیہ کو یہ کہہ رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے ہاتھ میں فیصلہ، ہم کہتے ہیں کہ جو سزا جو عدالت فیصلے پہ پہنچتی ہے آفٹر فیئر ٹرائل وہ تو ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اسی عدلیہ نے، یہ آپ احمد بھچر کو دیکھیں جس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کو دیکھیں اس حکومت نے ڈی سیٹ کرنے کے لیے لوگوں کے خلاف کیا کیا چیزیں کر رہے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کو سزائیں دے کے، یہ سزائیں جو ہے نا سائفر اور عدت کے کیس کی، آپ کو پتہ ہے اسی عدت کے کیس کی پوری دنیا میں ایک ایسا کیس بھونڈا جو پوری دنیا میں ایک تماشا بنا، اور سائفر کے لیے جس پہ رجیم کہتے چینج کیا وہ کیسوں میں کٹر ہو گئی۔ ہمیں پتہ ہے کہ جب یہ کنسٹیٹیوشنل کورٹ میں جائیں گے یہ کیس ختم ہو جائیں گے، یہ کوئی فیئر ٹرائل نہیں ہے، اور پھر وہ لوگ جو پریس کانفرنس کر کے چلے گئے ان کے خلاف تو کوئی کیس نہیں بنا۔ یہ ریاست صاحب بیٹھے ہیں، ملٹری ایکٹ کا 143 کہتا ہے کہ آپ وکٹم کو تب پارڈن دیں گے جب وہ اس کو سزا ہوگی۔ تو یہ جو ہے نا، یہ اوپر جا کے کیس ملٹری کورٹس کے اپنے جو کیس ہوتے ہیں، کئی ججمنٹ نہیں ہے جو سپریم کورٹ جا کے اپیل میں سیٹیسفائیڈ ہو جاتی ہیں، تو ہمیں یقین ہے کہ یہ جا کے سزائیں اوپر جا کے ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں یہ ختم ہو جانی ہے۔ اور یہ جو سپریم کورٹ پہ تو آپ کو مکمل اعتماد ہے نا؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو کورٹس ہیں نا یہ تو سینٹرل کورٹس ہیں، اور سینٹرل کورٹس کو کون گورن کر رہا ہے؟ یہ منسٹری آف لا اینڈ جسٹس، اور منسٹری آف لا اینڈ جسٹس میں کون بیٹھے ہیں؟ گورنمنٹ کے لوگ، یہ بیٹھے ہیں نون لیگ والے، اور یہ سارے کیس لگوائے جا رہے ہیں اور ججوں کو پریشر دیا جا رہا ہے۔ نہیں، اس کا بھی نہیں کہہ سکتے۔ 26ویں ترمیم کے بعد ہمیں عدلیہ کی بہت ساری جنگ لڑنی ہے۔ 26ویں ترمیم کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادر کیس نہیں لگ رہا، ہم اس کو پرسو کر رہے ہیں، اور صاحب ہماری کنٹیمپٹ، میری ملاقات نہیں ہوتی، میری کنٹیمپٹ جو ہے، ہماری 10 کنٹیمپٹ پینڈنگ پڑی ہیں، اور وہ ہم جاتے ہیں برانچ میں کنٹیمپٹ لگانے کے لیے، وہ نہیں لگتی۔ یار ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں؟ نہ آئین ہے نہ قانون ہے، لوگ نکلتے ہیں تو منسٹری سے ابھی آ رہا ہے کہ جی آپ نکلے تو ہم تیار بیٹھے ہیں۔ وہ بھائی کس کے لیے تیار بیٹھے ہو؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پیسفل پروٹیسٹ، تم چور ہو، تم نے لوگوں کا مینڈیٹ چرایا ہے۔ سر آپ یہاں سڑکوں پر جنگ لڑیں گے عدلیہ کی آزادی کے لیے، نیاز صاحب، اور خان صاحب کے بچے امریکہ میں ہیں، وہ کون سی آزادی کی بات کر رہے ہیں وہاں پر؟ وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں انسانیت کے، ہیومن رائٹس کے آپ وائلیشن کرتے ہیں، آپ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو نہیں پوچھتے۔ ایک فارمر پرائم منسٹر ہے، اس کو آپ نے آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے، تو وہ جا کے باہر جا کے یہ کہنا کہ کسی جا کے، دیکھیں پورے آپ یونائٹڈ نیشن میں بھی جا سکتے ہیں، آپ ہیومن رائٹس کے لیے جہاں بھی جائیں دنیا کے کسی ملک میں انسانی حقوق کے لیے آپ بات کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ انسانی حقوق کے لیے یہ سب سے بڑے چیمپئن ہے یہ ملک۔ تو خان صاحب فارمر پرائم منسٹر ہیں، جس طریقے سے اس کو آئسولیشن میں رکھا گیا، آپ آئے نا میڈیا کو سچ کیوں نہیں دیتے؟ کسی کو نہیں جانے دے رہے۔ خان صاحب کو کتابیں تک نہیں دی جا رہی، یعنی آئسولیشن میں رکھ کے وہ کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں، ڈیل کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں کر رہا۔ ان کے کمرے کی لائٹ چلی جاتی ہے، ان کو اخبار تک نہیں دیا جاتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آئسولیشن میں آدمی کس طرح ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو یہ جتنے حربے کر لیں، یہ نواز شریف تو ہے نہیں کہ یہ ڈیل کر کے باہر چلا جائے گا۔ اس نے تو جھوٹے مقدمات، اور جھوٹے مقدمات کو لنگر کیا جا رہا ہے، اور ایک سر نواز شریف تو نہیں ہے اس میں، نواز شریف تو نہیں ہے، لیکن امریکہ میں جا کر رچرڈ گرنیل سے ملاقاتیں، بریٹ شرمین سے ملاقاتیں، یہ دباؤ ڈلوا کر اسی طرح ڈیل ہوتی ہے نا، دباؤ امریکہ ڈالے اور یہاں کوئی بات بن جائے۔ سر امریکہ کے دباؤ کے ڈالنے کی بات نہیں، تو ان کے اوپر دباؤ کس کا آتا ہے؟ ہمیشہ امریکہ کی آتا ہے نا۔ لیکن آپ ہیومن رائٹس کی، آپ عافیہ صدیقی کا کیس ہے تو وہاں پاکستانی جا کے کرتے نہیں ہیں، وہاں بھی کرتے ہیں۔ ہیومن رائٹس کے لیے تو آپ کہیں بھی جا کے کر سکتے ہیں، آپ کیوں نہیں اس کا کیس؟ ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ فارمر پرائم منسٹر ہے اور آپ اسی کو آقا مانتے ہیں امریکہ کو، تو وہاں جا کے یہ احتجاج تو کرنا ہے نا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم امریکہ سے ہیلپ لے رہے ہیں، آپ جو امریکہ سے ہیلپ لے رہے ہیں تو وہ وہاں جا کے کرنا ہے۔ اگر ان کے بچے وہاں جا کے ایسے ہیومن رائٹس کی بات کرتے تو میرا خیال ہے یہ کوئی غلط بات تو نہیں، غلط بات نہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں ریاست ادارے سے پوچھ لوں، جو فیصلے آ رہے ہیں خاص طور پر، اور دھڑا دھڑ فیصلے آ رہے ہیں، اور جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں اور اس میں بڑے سوالات بھی اٹھ رہے ہیں، ریاست ادارے صاحب بہت شکریہ۔ کیا کہیں گے سر یہ فیصلے جو عدلیہ دے رہی ہے اس وقت، خاص طور پہ بات کر رہا ہوں 9 مئی کے کیسز کی؟ ویسے تو 9 مئی ظاہر ہے سب نے اس کی مذمت بھی کی اور بڑا ثانیہ تھا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ ہم سب نے دیکھا، لیکن فیصلوں میں جو کچھ لکھا جا رہا ہے سر آپ کی نظر سے گزرا ہو، کیا کہیں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ سے زیادہ کون جانتا ہے ان تمام چیزوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی بات یہ ہے
کہ دیکھیں اس وقت بہت سارے جب سے یہ جواد خواجہ صاحب نے ایک پٹیشن فائل کی تھی جنہوں نے اس کو چیلنج کیا تھا کہ سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے جو آرمی ایکٹ تھا اس کا سیکشن 142(1)(d) کو چیلنج کیا تھا، جس کو سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا کہ یہ آرٹیکل 9 کا سب آرٹیکل 5 جو ہے اس سے ریپگننٹ ہے۔ تو اس کے بعد ریویو فائل ہوا، ریویو میں فیصلہ سیٹیسفائیڈ انہوں نے نیچے کر دیا، انہوں نے کہا جی سویلین کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے۔ اب سوال اگلا پیدا ہوتا ہے کہ جو ملٹری کورٹ ہے اس کی جورسڈکشن جہاں جہاں پہ بھی ملٹری انسٹالیشن پہ اٹیک ہوا ہے، جس نے بھی کیا ہے، یہ تو انویسٹیگیشن میں پتہ چلے گا یا اس کی کوئی انکوائری ہوگی، کمیشن ہوگی یا انڈیپینڈنٹ جو بھی انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہوگا وہ ایویڈنس کلیکٹ کرے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا تو ملٹری کورٹ کی جورسڈکشن بنے گی تو یا اے ٹی اے کی، اینٹی ٹیررزم ایکٹ جو ہے اس کے تحت جو اے ٹی اے کی کورٹ ہے اس کی بنے گی۔ جو میاں والی میں ٹرائل ہو رہا ہے وہ اے ٹی سی میں ہو رہا ہے، اور جو لاہور میں ہو رہے ہیں یا دیگر جگہوں پہ ہو رہے ہیں وہ ملٹری کورٹ میں ہو رہے ہیں۔ اس کی جورسڈکشن کا کوشچن سب سے پہلے بنیادی سوال ہے اس کو کہ کس کورٹ کی جورسڈکشن بنتی ہے، کیا یہ پیرالل جورسڈکشن دونوں اویل کی جا سکتی ہے؟ میری ذاتی رائے میں دونوں کورٹس کی جورسڈکشن اویل نہیں کی جا سکتی، نمبر 1۔ دوسرا آ گیا کہ کیا جو یہ ٹرائل ہوا ہے اس کے اندر ایویڈنس کیا ہے، کیا وہ ایویڈنس جو پیش کی گئی ہے وہ پروڈنٹ ایویڈنس ہے، کیا وہ ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے، کیا قانون شہادت کے مطابق اس کو ایڈمیسیبلٹی حاصل ہے، کیا اس کو کورٹ اپریشیٹ کر سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا آرٹیکل 10(a) کے تحت جو ہم کہتے ہیں رائٹ آف فیئر ٹرائل، کیا وہ ملزمان کو اویل تھا۔ یہ ساری چیزیں جیسے نیاز اللہ خان نیازی صاحب فرما رہے تھے، میں بالکل ان کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو اسپیشل کورٹس ہیں ان کے اندر جو ججز کو تعینات کرتی ہے وہ منسٹری آف لا اینڈ جسٹس ہے، وہ تو گورنمنٹ کرتی ہے، اس کو نوٹیفائی کرتی، جو ان کا پسندیدہ ہوتا ہے، جو سمجھتے ہیں چونکہ ہمیں تو عدلیہ پہ اب بہت سارے تحفظات ہیں، 26ویں ترمیم کے بعد اوپر سے نیچے تک تمام عدلیہ مینج اور منور ہوگی، اور اس کی بڑی مثال یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ایسے جج کو چیف جسٹس لگا دیا گیا جو ٹیمپریری آیا تھا، آرٹیکل 200 کے تحت کوئی پرماننٹ جج لانے کی پروویژن ہی نہیں، انہوں نے اس کو چیف جسٹس بھی بنا دیا ہے۔ میں نے اس پہ پٹیشن فائل کی، میں نے اس کو چیلنج بھی کیا ہوا، فیصلہ آ گیا، میں نے اس کے خلاف ریویو بھی فائل کر دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ایک جج کو لا کے ایک پولیٹیکل پارٹی کے کیسز کو وہاں پہ فکس ہی نہیں کیا جا رہا، عمران خان کے کیسز کو لگایا ہی نہیں جا رہا، کہتے ہیں جی ٹرن پہ آئے گا، ٹرن کے علاوہ باقی دیگر کیسز لگتے لیکن یہ نہیں لگ رہا ہے۔ میں نمبر آف کیسز کی آپ کو مثال دے سکتا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فیئر ٹرائل، انصاف کیا ہے کہ جی کوئی بھی شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے، وہ زید ہے، وہ بکر ہے، آپ نے انصاف دینا ہے، انصاف دینا اللہ کی صفتوں میں سے صرف ہے، لیکن آپ نے 26ویں ترمیم سے آپ نے ناکہ لگا دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے آگے کہ وہ ایک ویکینڈ پہ ایک لسٹ جاری ہوتی ہے جو چیف جسٹس مارکنگ کرتا ہے، وہ جو کیس جس کو چاہے وہ مار کر دے، جس کو چاہے وہ نہ کرے۔ یہاں پہ وہ جو آزاد منش ججز تھے ان کو ارجنٹ کیسز ہی فکس نہیں مارک ہوتے، ان کے پاس کیسز جو لگے ان کو بھی وڈرا کیا جاتا، تو کس عدلیہ کی بات کرتے نہیں تو سر یہ عدلیہ کی آزادی کے لیے جسٹس کی بات کرتے ہیں، کس آرٹیکل 10(a) کی آپ بات کرتے ہیں؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ان کو سزائیں دی جا رہی ہے سارے اسٹیریوٹائپ آرڈرز ہیں۔ اگر کوئی انڈیپینڈنٹ جج بیٹھا ہو جو امپارشل جج ہو، آنیسٹ ہو، اپ رائٹ ہو، وہ اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں ججمنٹس کو پھینک دے، ٹھیک ہے، کہ وہ گواہ جن کو ایک عدالت میں اس کی ایویڈنشلی ویلیو کو رد کر دیا گیا، وہی گواہ دوسری کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں، کیا وہ اس کو ایڈمیسیبلٹی حاصل ہے؟ چونکہ اس پہ نہیں تو اس پے ریاست علی اعزاز صاحب، تو آپ 9 مئی کو کیا آپ لوگوں نے ظاہر تمام چیزیں دیکھی ہوں گی میڈیا پر بھی، جس طرح جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا ہے، جس طرح شہداء کے مجسموں کی بےرحمتی ہوئی ہے، جس طرح امام عالم کے جہاز کو توڑا پھوڑا گیا ہے، جس طرح سب کچھ یہ ہوا ہے، ایویڈنس تو موجود ہے سب کے، جو سب سزائیں جو ہوئی ہیں سب کے اوپر تو نہیں کہہ سکتے آپ تمام لوگوں کو۔ علی بات سنیں، میں وقوعے کو تو ڈینائل نہیں کر رہا کہ وقوعہ نہیں ہوا، میں نے تو یہ نہیں کہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایویڈنس ہے
مجھے تو نہیں پتا کہ ایویڈنس کیا پیش کی گئی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کی آصف سعید کھوسہ صاحب کی ججمنٹ ہے, اس میں انہوں نے ہولڈ کر دیا فالسز ان یونو فالسز ان اومنیبس کہ اگر کسی اسٹیٹمنٹ کا تھوڑا سا حصہ غلط ہے, جھوٹ پہ مبنی ہے, تو وہ سارا کا سارا بیان جھوٹ اور غلط ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک حصہ اس کا غلط ہے دوسرا اس کا ٹھیک ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن دو گواہوں کی وہاں پہ ایویڈنس ہوئی ہے اس کو انہوں نے مطلب پروڈنٹ ایویڈنس ہی نہیں کہا, اور وہی گواہ دوسری عدالت میں شہادت دے رہے اور اس پہ کنوکشن ہو رہی ہے. تو یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں تو بینگ اسٹوڈنٹ آف لا یہ چیز کہہ رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا کہ کس کے حق میں فیصلہ ہے کس کے خلاف ہے. آئی ڈونٹ گو انٹو دی کنسیڈریشن آف دیٹ. آئی جسٹ اپریزنگ اینڈ میں آئی ایم سبمٹنگ آن دا ایشو دیٹ دی ججمنٹ وچ ہیز بین پاسڈ by the court that whether that is a speaking judgment, speaking order or not, this is my just contention ہے جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں یا کر رہا ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے ایف آئی آریں دی, آپ نے ایک ملزم کو 50 جگہوں پہ آپ نے اس کی موجودگی ظاہر کر دی کہ وہ میاں علی میں بھی موجود ہے, وہ لاہور میں بھی موجود ہے, وہ فیصل آباد میں بھی. بھائی انسان ہے, جن تو نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں میری صرف ایک کنٹینشن ہے. بالکل جن لوگوں نے وہ 9 مئی کیا ہے ان کو بالکل فل ٹو سزا دینی چاہیے, لیکن جو اس کے اندر ملزمان ہیں ان کو فیئر ٹرائل دینا, یہ بھی فیئر ایڈمنسٹریشن آف جسٹس دیٹ از کانسٹیٹیوشنل اینڈ فنڈامنٹل رائٹ آف ایوری اکیوز ایوری سٹیزن آف پاکستان. میری صرف اس پہ فوکس ہے. ہاں آپ لے آئیں ایویڈنس, پروڈنٹ ایویڈنس ہے. آپ نے دیکھیں یہاں پہ بہت ساری مثالیں اس ملک کے اندر کہ کیسے سزائیں ہوتی. یہاں پہ ایک بشیر جج تھا جی جی اسپیشل کورٹ میں, اس کے اپنے سائن دوسرے سائن سے نہیں ملتے تھے. خدا کا خوف کریں. بالکل میں جو 9 مئی کے واقعات ہوئے میں نے اس کو اپریشیٹ کبھی نہیں کیا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ غلط ہوا ہے, وہ مذمت کرنی چاہیے اس کی. لیکن جو اس کے اندر کچھ لوگ جن کے اوپر کیسز بنائے گئے وہ کہتے ہیں کہ جی میں فلاں جگہ پہ موجود ہوں, میں اس وقت وہاں پہ موجود نہیں. یہ ساری چیزیں تھارولی انویسٹیگیٹ ہوں, پھر ایسی ایویڈنس کورٹ میں پیش کی جائے. وہاں پہ ہم نے جو میڈیا پہ سنا ہے, میں چونکہ کورٹ میں تو موجود نہیں, لوگوں نے وہاں پہ ایک گواہ کا جو خانہ کعبہ میں جس نے حلف لینے سے انکار کر دیا, تو یہ تو آپ کی سینٹٹی آپ کی ایویڈنس. سر وہ دونوں, یہ تو نیازی صاحب بھی جانتے ہیں کہ وہ دو جو پولیس والے گواہ, ایک نے تو خانہ کعبہ میں منع کر دیا, دوسرے گواہ کی بھی ظاہر ہے جس طرح کہ انہوں نے کہا جی وہ میٹنگ ہو رہی تھی خان صاحب کے گھر میں زمان پارک میں اور میں میز کے نیچے چھپا ہوا تھا, اور وہاں ایک جگہ کہا انہوں نے کہ جی 14 آدمی تھے, دوسری جگہ جا کے فیصل آباد میں کہہ دیا وہاں 54 آدمی تھے. تو مطلب اس طرح کی ظاہر ہے اس کی گواہی پہ کھڑا ہوا ہے خان صاحب کے خلاف جو پورا کیس ہے. لیکن 109 کی بات آپ کر رہے ہیں نا کہ انہوں نے ابیٹمنٹ کی ہے, تو ابیٹمنٹ کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کا کیس ہے, اس کو عدالت میں پیش کرو نا, 109 میں سزائے موت ہوگی. وہ فٹ بال کی طرح کک مار کے اس ججمنٹ کو دریا برد کر دیتے. یہ ہے 109 میں آپ کو ایسی ان ریبٹڈ کرسٹل کلیئر ایویڈنس دینی ہے تب کنوکشن ہو سکتی ہے. یہ تو کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہے جو 109 میں جا کے اس کی ایویڈنس پروو کر دے, یہ بہت مشکل. لیکن بھٹو صاحب کو بھی پھانسی ہوئی اور وہ تو پھر 40 سال بعد. وہ کون سی عدلیہ تھی جس کو ضیاء نے کہا تھا کہ ان کو آپ نے سزائے موت دینی؟ نسیم حسن شاہ, وہ گندے انڈے جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو جیسا بڑا لیڈر ضائع کر دیا اور اس عدلیہ نے کیا. یہ آپ کی عدلیہ کی تاریخ ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو 40 سال بعد انصاف ملا, اور آپ کی عدلیہ نے دوسری بات سنے, علی سنے, دوسری بات یہ وہ عدلیہ جنہوں نے 40 سال بعد ذوالفقار علی بھٹو کے فیصلے کو کہا کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے اور مشرف کو مرنے کے بعد سزائے موت دی. یہ ہے آپ کی تاریخ آپ کی عدلیہ کی. اور یہ جو دونوں فیصلے دی تو ان عدلیوں کی ہم بات کر رہے ہیں جنہوں نے اس فیصلے کو کہا کہ صحیح نہیں تھا. تو آج کی عدلیہ تو اس کا مطلب بہتر ہے نا نیازی صاحب؟ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ جی میں نے کہا نیازی صاحب یہ عدلیہ جس کے خلاف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی عدلیہ کی آزادی کے لیے ماننا چاہ رہے ہیں, دیکھ لیں انہوں نے تو بھٹو صاحب کے کیس کو بھی کم از کم اب تو تسلیم کیا انہوں نے کہ جناب اس زمانے میں دباؤ تھا, اور یہ مثال دی حاجت علی آزاد صاحب نے. یہی تو رہا ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی ڈیمانڈ نہیں کی. ہمارے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یار یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں جج جو ہے یہ پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے کرتے, کبھی بھی نہیں. خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا
کہ ہم عدلیہ کی آزادی کی بات کرتے ہیں، آزاد منص جج ہونے چاہیے. اب جس کا آپ نے ریاض صاحب نے بہت اچھا 109 کے بارے میں بتایا کہ 109 جو ہے نا اس میں آ گیا تھا فیصلے میں کہ اس کے بعد یہ 109 شروع ہو جاتا ہے اسی طرح ہر کسی کو، آپ اور مجھے سب کو کہتے ہیں کہ 109 میں رکھتے جاؤ. تو اس پہ فیصلے پہ آگے اس کے لیے آپ کو کنکریٹ ایویڈنس چاہیے. ایویڈنس ہوتی ہے تو وہ چیزیں سامنے آتی ہیں. اب جب عدلیہ نے بات کیا کہ کاش کہ ایسا عدلیہ کرتی. اب یہ فارمر چیف جسٹس جو کہا ہے نا، بڑا اچھا فیصلہ کیا، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا، اس جو فیصلہ اس ٹائم نسیم حسن شاہ کا تھا. لیکن اسی عدلیہ نے پھر اور فیصلہ کیا کہ یہ بدلے نہ رہے لوگوں سے. اور جج کا کام ہے جب وہ اس کرسی پہ بیٹھتا ہے تو اس کے لیے پوری جو لوگ سامنے ہیں لیٹیگینٹس ہیں وہ ایکول ہونے چاہیے. اس نے کتنا بدلہ لیا پاکستان تحریک انصاف سے فارمر چیف جسٹس جناب قاضی فیصل صاحب. اس نے کیا کیا آپ کو یاد ہے کہ سیمبل والے کیس میں جو ہم جیت کے آئے تھے ہائی کورٹ سے، لاہور اپنا پشاور ہائی کورٹ سے، تو رات کو ہم سے سیمبل چھینا اور پھر اگلے فیصلے ریزرو سیٹ میں کہا اچھا یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو پولیٹیکل پارٹی تو ہے. تو عدلیہ نے جب بھی ملک کے اوپر آئین کی بالادستی کی بات آئی اور ملک جب کوئی اچھے ٹریک پہ جانے لگا تو عدلیہ نے اس کو برباد کر دیا. عدلیہ میں دباؤ کس کا ہوتا ہے؟ نیاز صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس زمانے میں جاولک کا دباؤ تھا، آج کے عدلیہ میں کس کا دباؤ ہے؟ دیکھیں میں تو اس کا تو میں پرسنل کہتا ہوں کہ اس نے پرسنل اپنی گرج رکھی ہوئی تھی عمران خان کے خلاف. یا تو وہ اس گرج کو چھوڑ دیتا کیونکہ عمران خان کے ٹائم پہ ایک ریفرنس آیا اس کے خلاف، اور میں نے ہی اس کو کہا تھا سیمبل والے کیس میں، اور خاص کر جو ٹرائیبیونل بنائے تھے فارمر چیف جسٹس ملک شہزاد احمد گھیبا صاحب نے پنجاب میں، انہوں نے 8 بڑے اچھے جج رکھے تھے، لیکن انہوں نے ای سی پی نے اس کو چیلنج کیا اور وہ سپریم کورٹ نے اس کا بھی قائد صاحب نے ہمارے خلاف فیصلہ کیا. تو لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو ہم نے کہا تھا سر آپ ریکیوز کر جائیں. ریکیوزل مین کہ اگر آپ کے اندر آپ پریجوڈس ہیں ایک آدمی کے اور آبزرویشن ہے آپ کے خلاف ایک ججمنٹ آئی ہوئی ہے اور وہ ججمنٹ اوور رول نہیں ہوئی، اس میں آبزرویشن ہے کہ آپ عمران خان اور اس کی فیملی کے کیس نہ سنیں، تو آپ کیوں سنتے؟ اور آپ نے بتا دیا 8 فروری کا الیکشن، آپ میڈیا پہ بیٹھے علی صاحب، 8 فروری کا الیکشن میں کیا ہوا ہے اور اس میں الیکشن کمیشن اور پاکستان سپریم کورٹ کا کیا رول ہے. تو پھر یہ چیز بول لینی چاہیے ہمیں اسٹریٹ فارورڈ کہ یار پاکستان کی عدلیہ اب تو آگے چلی گئی ہے. 26ویں ترمیم کے بعد تو جس طرح سر اب تو 26 کیا اب تو 27ویں ترمیم بھی سنا آ رہی ہے اور اس میں مزید کچھ سختیاں بھی ہیں. 27ویں میں آپ دیکھنا کہ 27ویں میں کیا آئے گا. اس چیف جسٹس سٹنگ جو ہے، اب دیکھیں توشہ خانہ لگ گیا ہے. کل اچانک رات کو میسج آیا کہ توشہ خانہ 2 عمران خان کا کیس صبح فکس ہو گیا ہے اور پھر 27 سر ویسے ایک سوال تھا کہ ایک طرف توشہ خانہ کیس ہے اور دوسری طرف ریاست پہ حملہ ہے 9 مئی. اچھا ریاست پہ حملے پہ تو 10 سال کی سزا مل رہی ہے اور توشہ خانہ پہ 14 سال کی سزا مل رہی ہے، عجیب سی بات ہے. دیکھیں یہ بھی ہے، یہ دیکھیں نا آپ نے ریاض صاحب نے ٹھیک کہا، میں نے سینٹرل جج خود پریشان ہے. یقین کریں وہ جو جج بشیر کی بات کی ہے نا، وہ پتہ نہیں 10 سال بیٹھا رہا، وہ تو ہر کسی کو سزا دیتا رہا کہنے پہ. ابھی جو یہ ججز ہیں ان سے جا کے پوچھیں کہ کتنے پریشر میں تھے، جنہوں نے عمران خان کو سائفر کیس میں سزا دی، جنہوں نے عدت میں دی، جو اب توشہ خانہ 2 کا کیس سن رہا ہے، ان ججز سے پوچھیں کہ آپ کے اوپر کتنا پریشر تھا اور آپ نے کس طرح سزائیں دی. تو دیکھیں ملٹری کورٹس کے جو فیصلے ہیں نا، وہ سپریم کورٹ میں میں ایڈوکیٹ جنرل رہا ہوں، وہاں ان کا اپنا ایک پروسیس ہے. کیا وہ اپنے پروسیس میں بھی فیصلوں کو سیٹیسفائیڈ کرتے ہیں اور جا کے جو اوپر ججمنٹ جاتی ہے کوئی اپہیلڈ ہو جاتی ہے اور کوئی سیٹیسفائیڈ ہو جاتی ہیں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ابھی سپریم کورٹ میں چند دن پہلے ایک 9 مئی کا کیس لگا تو جج صاحب نے کاکڑ صاحب نے پوچھا کہ اس کا نام کدھر ہے، تو کہتا ہے جی اس کا نام اس میں ہے زمنی میں ہے. تو اس کا نام زمنی میں نہیں تھا، 9 مئی کا کیس تھا. تو اس نے کہا یار اس کو کیوں پکڑا ہوا ہے جی 9 مئی میں؟ کہتا ہے اس کا نام تو ایف آئی آر میں نہ زمنی میں ہے، تو آپ اس کو جہاں تک لے آئے سپریم کورٹ تک. تو آپ یہ جو فیصلے ہیں نا اب اوپر ہیں دونوں کانسٹیٹیوشنل کورٹس. دیکھیں عدالتوں کے اوپر بڑا وزن ہوتا ہے. ہائی کورٹ میں سائفر والا کیس ہوا نا، آخر ایک جج نے بیٹھ کے وہ فیصلہ اپنا جو تھا میاں گل صاحب، ہم اس بحث میں تھے. آپ جھوٹ ہوتا ہے اور یہ صرف اور صرف عمران خان کے کیسز، یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے.
یہ اچھا یہ ساری کچھ جو ہو رہا ہے اس وقت جائز صاحب، یہ جو 5 اگست کو کہا گیا تحریک اپنے عروج پر ہوگی، اس سے پہلے یہ فیصلے آنا اور اس طرح کی باتیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس تحریک سے پیچھے ہٹانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے؟ آپ کو ہی لگتا ہے؟ سمجھتے کیا کلیئر ہے؟ اب ہماری وکلاء کی بیل تھی، وہ بھی پرسوں لگی تھی، تمام کیسز لگا دیے گئے، ساروں لوگوں کو سزائیں دے رہے ہیں، عمران خان کے کیس لگا دیے، ورکر آج ہماری اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹ میں احمد شہزاد گوندر صاحب نے جو 26 نومبر ایک تو غریب لوگوں کو 79 لوگوں کو گولیاں ماری، پھر ان کو سزا بھی آج 6 مہینے دے دی۔ یار دیکھ کے بڑا آدمی کہتا ہے کہ اس ملک میں نہ کوئی آئین نہ کوئی قانون، لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ججز انڈر پریشر ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ اچھا کیونکہ یہ ساری سزائیں نیاز صاحب ساری سزائیں چونکہ اچھا یہ سب کچھ ہو رہا ہے، چاہتے ہیں کہ ایک آدمی جو جیل میں بیٹھا ہے اس سے اتنے ڈرے ہوئے ہیں، اتنے خوف زدہ ہوئے ہیں علی صاحب کہ یہ باہر نکلتا ہے تو پھر ہم ادھر نہیں رہتے، کیونکہ لوگ اس کے ساتھ ہیں، پاپولیرٹی اس کی آسمانوں کو چھو رہی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پاپولر وہ ہے، عوام اس کے ساتھ ہے۔ 8 فروری کو اتنی نہیں تھی، 8 فروری کو لوگ نکلے ہیں، یہ بات درست ہے آپ کی، اور ووٹ پڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا اس وقت جو صورتحال ہے نیاز صاحب، اس میں خاص طور پہ سلمان اور قاسم ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ آئیں گے، اور خان صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ جناب وہ میری اولاد ہیں، باپ کے لیے آواز اٹھانا ان کا حق ہے، اگر آنا چاہیں تو بالکل آ جائیں۔ تو کیا کوئی ڈیٹ کنفرم ہے ان کی جانب سے کہ امریکہ سے پاکستان وہ جولائی میں آ رہے ہیں یا اگست میں آئیں گے؟ دیکھیں آج بھی دیکھیں جی ان کے خاندان کی طرف سے بیان آیا، آج بھی اگر آپ کلپ دیکھیں تو آج توشہ خانہ 2 میں عمران خان کی بہنیں موجود تھیں، اور یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے دوبارہ انڈورس کی کہ خان صاحب کے بیٹے جو ہیں ملاقات کے لیے اپنے والد سے وہ آئیں گے 5 اگست سے پہلے۔ تو یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے آج کی، تو وہ اپنے باپ سے مل سکتے ہیں، وہ تو بلکہ اس فیصلے میں بھی ہے، خان صاحب سے نہ بات کرائی جاتی ہے نہ ملایا جاتا ہے۔ سب سے بڑا جو اس ٹائم ایشو ہے نا کہ خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے اور اس کو جس طریقے سے یہ ڈرے ہوئے ہیں، خوفزدہ ہیں، آئین کو بھی خان صاحب کے انہوں نے اتنا نقصان کیا کہ ایک آدمی کی مخالفت میں انہوں نے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، اور اس کو ابھی آئسولیشن میں رکھ کے یہ جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا کچھ عجیب سی سر، میں تو یہ فیصلے ہم پڑھ رہے تھے، مطیع اللہ صاحب نے بھی پڑھا، بلکہ ان وہ بات کر رہے تھے کہ ایک فیصلے میں تو یہ لکھا، یہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ جو فیصلے آ رہے ہیں 9 مئی کے حوالے سے اور 26 نومبر کے حوالے سے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو ملزمان نے اس بات سے انکار نہیں کیا کہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں لہذا وہ مجرم ہے، یعنی پی ٹی آئی کے کارکن ہونا بھی جرم ہے۔ اس طرح کے فیصلوں میں اس طرح کے الفاظ بھی یوز کیے گئے ہیں جس پہ بڑا عجیب سی بات ہوتی ہے۔ اچھا ان کے لیے اب آپ کی بات کر رہے ہیں سر قاسم اور سلمان کے لیے، اب چونکہ لگتا یہ ہے یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ چونکہ یہ امریکہ گئے ہیں پہلے برطانیہ سے، اور وہاں اہم لوگوں سے ان کی ملاقات ریچل گرینل سے ہوئی ہے جو خصوصی ایلچی ہیں، بریڈ شرمین ہیں امریکی کانگریس مین، دیگر لوگوں سے ملاقات ہوگی، اس کے بعد پھر وہ پاکستان آئیں گے، تو لگتا یہ ہے کہ شاید دباؤ ڈلوانا وہ چاہتے ہیں، لیکن امریکن دباؤ میں وہ کہتی ہیں ہم گورنمنٹ صاف کہہ رہی ہے اگر دباؤ آیا بھی تو ہمیں پرواہ نہیں ان چیزوں کی، ہمارے ہاں تو جناب جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے۔ دیکھیں ایک بات سنیے جب جہاں بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے نا، یا لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس چھینے جاتے ہیں، وہاں آپ کی دنیا لوگ اقوام متحدہ تک جاتے ہیں۔ اب آج بلکہ ہماری پریس کانفرنس تھی تو ہم نے چیف جسٹس کو بھی خط لے کر، چیف جسٹس پاکستان کو ہم نے کہا کہ پھر ہم اقوام متحدہ جائیں، کہاں پہ جائیں جہاں یہ تو سنا جائے نا کہ ایک آدمی کو آپ نے جو فارمر پرائم منسٹر ہے اس ملک کا، جو اس عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے، آپ اس کو آئسولیشن میں رکھ کے اس کے ساتھ جتنے طریقے سے جبر ظلم کر رہے ہیں اس کے ساتھ، تو ہم نے یہ ایک ہماری تحریک کا حصہ ہے، اور یہ ہیومن رائٹس کے اوپر اگر آپ، میں کہتا ہوں مغرب نے تو ہیومن رائٹس پہ بڑا کام کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں تو سب سے زیادہ جو ان کی 23 سالہ زندگی میں ایڈریس کیا گیا ہے، انہوں نے ہیومن انسانیت کو ڈسکس کیا، انسانیت۔ اچھا اس میں نیاز صاحب میں اس لیے یہ بات کر رہا تھا کیونکہ یہ جب سے ملاقاتیں شروع ہوئی ہیں، امریکہ گئے ہیں خان صاحب کے دونوں بیٹے، تو حکومتی رویہ تو تبدیل ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی آ جائیں ہمیں اعتراض نہیں ہے، 24 گھنٹے ویزا بھی ہم جاری کر دیں گے، طلال چودھری، رانا ثناء اللہ اور دیگر لوگ، تو کچھ نرمی تو آئی ہے لگتا ہے یہ حکومتی لہجے، ورنہ اس سے پہلے تو گرفتاری کی باتیں ہو رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ نرمی جدھر سے آئی تھی نا، تو یہ جو ہے نا، یہ جو بیٹھے ہیں، یہ جو فارم 47 پہ 17 سیٹوں والے وزیر اعظم صاحب، اب ان کو پیچھے بیٹھا ہے وہ جو جس نے پوری انڈیا کی جنگ ڈیزائن کی تھی، نواز شریف صاحب،
وہ پوری بلکہ وہ آپ کو شاید ایک ان کی کوئی آڈیو لیک بھی ہوئی ہے، وہ پورا چاہتا ہے کہ اس کو عمران خان کو آپ نہ چھوڑیں. تو یہ کل سے جو تیزی آئی ہے نا پرسوں سے، تو جو دباؤ اگر آیا ہے تو تیزی یہ ہے خوف زدہ. اب یہ اس اندر بیٹھے ہوئے شخص سے اتنے ڈر چکے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ جنگ تو وہ جیت چکا ہے. ویسے آپس کی بات ہے، میرا کیونکہ ہم جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس نے پورے سسٹم کو ایکسپوز کر دیا ہے، نہ کہ بیرونی. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ خان صاحب نے اپنی پارٹی کے اندر کے لوگوں کو بھی ایکسپوز کر دیا کہ کون کہاں کھڑا ہے. تو یہ بڑی جنگ ہے، یہ ایکچولی سسٹم کے بینیفیشری اور اب عوام کی جنگ ہے. عوام جو ہے نا، اب عوام خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے. عوام کی جنگ خان لڑا ہے، کیونکہ نہ وہ انڈسٹریلسٹ ہے، نہ وہ جاگیردار ہے، وہ ایک عام آدمی کا بیٹا ہے. اور اس میں سسٹم جو چاہتا ہے، جو بینیفیشری ہیں اتنے عرصے سے، وہ نہیں چاہتے کہ عوام آگے آئے. عوام آئے. بہت شکریہ یہ نیاز اللہ صاحب. ترجمان عمران خان ہم سے بات کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ان کے بیٹے آئیں گے، ڈیٹ ابھی فی الحال دینے کو تیار نہیں. اور وہ کہتے ہیں حکومتی رویے میں تبدیلی بالکل نہیں آئی ہے جناب. دیکھ لیجیے جس طرح دھڑا دھڑ سزائیں ہو رہی ہیں. اور اب جو خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. وہ کہتے ہیں عدلیہ کی آزادی کے لیے بھی اب تحریک ہوگی. جی اسحاق ڈار صاحب اس وقت گفتگو کر رہے ہیں. جی آئیے لے چلتے ہیں آپ.